إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا مقام، ان کی فکر، ان کا منہج، ان کی قربانیاں اس کے بعد بالخصوص خلفائے راشدین، دین اسلام میں ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی شان، بالترتیب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی عظمت کو، ان کی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے غالباً 2-3 جمعہ ابتدائی باتیں بیان کی تھی۔ ان کی ذات پر اٹھنے والے بعض اعتراضات کا دلائل کے ساتھ جواب دیا تھا۔ درمیان میں کچھ تعطل ہو گیا۔ اس کے بعد اسی ترتیب کو آگے چلاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حد درجہ عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، محبت کرتے تھے اور ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے۔ ان کے دور خلافت میں ہر ممکن کوشش کی ان کی اطاعت فرما برداری کرتا رہوں، لیکن یہ کہنا انتہائی غلط ہے، ان باتوں کا حقائق کے ساتھ دور کا بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہر موڑ پر ان کی خوشامد کرتے رہے، ان کی نعوذ باللہ چاپلوسی کرتے رہے اور ہر مسئلے میں اندھا دھند ان کی تقلید کرتے رہے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات تو میں نے کہا ہی آپ کو، وہ احترام کرتے تھے، اپنی ذات سے بھی بڑھ کر ان کا مقام بیان کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ایک علاقے کا
ایک وفد امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر میں آیا تھا، آ کر بیٹھا۔ اس قافلے کے ایک فرد نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عظمت والا، شان والا شخص نہیں دیکھا۔ اس آدمی کے یہ کلمات امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیے تھے۔ آپ نے اس کو بلایا، ادھر آئے، میرے متعلق یہ گفتگو تو نے کی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ امیر عمر نے اس سے پوچھا ہل رأیت ابا بکر، کیا تو نے ابو بکر صدیق کو دیکھا تھا؟ ہل رأیت ابا بکر، کیا تو نے زندگی میں کبھی ابو بکر صدیق کو دیکھا تھا؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں، میں نے ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھا تھا۔ فرمایا لو رأیتہ لضربتک بصوت، اگر تو نے ابو بکر صدیق کو دیکھا ہوتا اور دیکھنے کے بعد میرے بارے کہتا ان سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، آج تجھے کوڑے مارتا۔ احترام تو کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تقلید نہیں کرتے تھے، چاپلوسی نہیں کرتے تھے۔ یہ سب جھوٹ ہے، بلکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے فیصلے کیے جن کو سیدنا عمر نے چیلنج کیا تھا۔ جو خوشامد کرتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، یا جو کسی کا مقلد ہوتا ہے، وہ اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کرتا۔ مقلد کا کام ہے من مان، سر جھکا کر فیصلے کو مان لینا، فیصلے کو قبول کر لینا۔ بحث کرنا مقلد کا کام نہیں ہوتا۔ حوالہ مانگنا، دلیل مانگنا بھی مقلد کا کام نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، اس کی کیا دلیل ہے، آپ نے یہ جو فیصلہ دیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے۔ مقلد کبھی دلیل نہیں مانگتا، یہ بات یاد رکھیں۔ مقلد کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ہم نے جس کی تقلید کی ہے اس کا فتویٰ، اس کا فیصلہ، اس کا قول حرف آخر ہے۔ باقی رہا معاملہ دلائل کا، تو دلائل ہمارے امام کے سینے میں ہوں گے، ہمارا دلائل سے کوئی واسطہ نہیں۔ مقلد جو تقلید کرتا ہے کبھی اس شخص سے حوالہ نہیں مانگتا کہ یہ مسئلہ قرآن میں ہے یا حدیث میں۔ اگر حوالہ مانگے گا تقلید ختم ہو جائے گی۔ لگتا ہے تقلید کی تعریف کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آج تک آپ کے علم میں ہے نہیں کہ تقلید کہتے کس کو ہے۔ تقلید کا معنی ہے کہ بغیر دلیل کے شخص واحد کی بات کو ماننا، بغیر دلیل کے۔ یہ تقلید کی تعریف ہے کہ بغیر دلیل کے امام کی بات کو، فرد واحد کی بات کو، کسی امتی کی بات کو مان لینا، یہ تقلید ہے۔ دلیل مانگو گے تقلید ختم ہو جائے گی۔ یہ بات غلط ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ آئیے میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام شوکانی نے نیل الاوطار کے اندر ایک اثر ذکر کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔
بنو اسد اور بنو غطفان یہ دو قبیلے ہیں، اسلام میں داخل نہیں تھے لیکن ہر درجہ جنگجو تھے، لڑاکے، دلیر۔ دو قبیلے بنو اسد اور بنو غطفان۔ ایک دن ایسا بھی آیا ان دونوں قبیلوں کے سربراہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے ہوئے۔ اس دن مدینہ کے مسلمانوں کی عجیب کیفیت تھی، خوشی کے مارے کہ یہ بنو اسد قبیلے کے لوگ، بنو غطفان قبیلے کے لوگ جو کہا کرتے تھے ہم مر جائیں گے لیکن مسلمانوں کے آگے نہیں جھکیں گے، مرنا گوارا ہے، بچے کٹوانا گوارا ہے، مسلمانوں کے آگے کبھی جھک کر نہیں بیٹھیں گے، آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جنگوں میں، لڑائی میں سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں، سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں۔ آج بھی اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں آئے ہوا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، لڑائیوں کو ہم نے اچھا نہیں پایا۔ اور یہ بھی ایک کمزوری کا پہلو ہے کہ بندہ خود چل کر جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم اسلام لے آتے تو تمہاری ہماری صلح عزت والی ہوتی، عزت اور احترام کے ساتھ ہم آپس میں صلح کر لیتے۔ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر ذلت والی صلح قبول کرنی ہوگی، ذلت والی۔ انہوں نے کہا اسلام قبول کرنے کے مقابلے میں ذلت والی صلح ہمیں برداشت ہے، اسلام قبول نہیں کرتے، ہاں وہ جو ذلت والی صلح ہے اس کو ہم قبول کر لیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، سن لو، پہلا نقطہ یہ ہے آج تک ہمارا جتنا مال، جتنا اسلحہ تمہارے ہاتھوں میں آیا ہے وہ تمہیں واپس کرنا ہوگا۔ ہمارا جتنا اسلحہ، جتنا نیزے، جتنا تلواریں، جتنا گھوڑے، جتنے اونٹ، جو بھی تمہارے ہاتھ میں آئے ہیں تمہیں واپس کرنے ہوں گے۔ دوسری بات یہ تمہارا جو کچھ مجاہدین کے ہاتھ میں آیا ہے وہ مال غنیمت تھا، ہم واپس نہیں کریں گے، وہ مال غنیمت تھا، اسے ہم واپس نہیں کریں گے۔ اگلا نقطہ کہنے لگے، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگلا نقطہ سنیے، تدون قتلاکم، تدون قتلانا وتکون قتلاکم فی النار۔ سن لو بنو اسد قبیلے کے لوگوں، بنو غطفان قبیلے کے لوگوں سن لو، تدون قتلانا وتکون قتلاکم فی النار۔ آج تک تمہارے جتنے لوگ مجاہدین کے ہاتھوں مارے گئے سب جہنم کا ایندھن بن گئے، واصل جہنم ہو گئے۔ وَتَدُونُ قَتْلَانَا، لیکن
جتنے مجاہدین تمہارے ہاتھوں شہید ہوئے تمہیں ہر مجاہد کی دیت دینی ہوگی۔ جتنے مجاہدین تمہارے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں تمہیں ان کی دیت دینی ہوگی۔ خاموش بیٹھے ہیں۔ فقام عمر بن الخطاب، جب سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ کہا کہ تمہارے مرنے والے جہنم کا ایندھن بن گئے اور ہمارے شہداء کی تمہیں دیت دینی ہوگی، فقام عمر بن الخطاب، صف کے اندر وہ نہیں اٹھے، بنو اسد قبیلے کا کوئی شخص نہیں اٹھا، بنو غطفان قبیلے کا کوئی شخص نہیں اٹھا، لوگوں عمر بن الخطاب کھڑا ہو گیا اور کہا یا خلیفۃ رسول اللہ، او اللہ کے رسول کے خلیفہ، آپ کا فیصلہ ان کو منظور ہو یا نہ ہو میں نہیں جانتا، عمر قبول نہیں کرتا۔ عمر کو اعتراض ہے، عمر کو ابو بکر کا فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا۔ جو مقلد ہوتا ہے وہ ایسے کہتا ہے، کس نے کہا؟ عمر چاپلوسیاں کرتا تھا، نعوذ باللہ، مقلد تھا، بس ہاں میں ہاں ملاتا تھا۔ چیلنج کیا ہوا ہے، کھڑے ہو گئے کہ مجھے اعتراض ہے، اے ابو بکر میں آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا، عمر کیا اعتراض ہے؟ کہا جی ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ تکون قتلاکم فی النار، یہ جو آپ نے ان سے کہا ہے تمہارے جتنے بندے مر گئے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے، یہ بات درست ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن وقتلانا قاتلت فقتلت علی امر اللہ، ہمارے مجاہدین اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، ہمارے مجاہدین اللہ کے حکم پر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، فاجورها علی اللہ، ان کو اللہ نے اجر دے دیا، جنت کا وارث بنا دیا، لیس لہا دیات، کسی شہید کی دیت نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں کسی ایک شہید کی دیت کا ابو بکر مجھے حوالہ دے ورنہ اپنے موقف سے رجوع کر لے۔ بتاؤ، جو مقلد ہوتا ہے یوں کہتا ہے، غلط فہمی لگی۔ آپ تھوڑا سا مطالعے میں لائیں اپنے آپ کو۔ شورا کے لوگ جتنے بیٹھے تھے سب نے کہا ابو بکر عمر صحیح کہہ رہا ہے، اسی پر اتفاق ہوا۔ آپ کس نے کہا؟ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو بزرگ صحابہ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کا نام ہے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ اور دوسرے کا نام ہے عیینہ بن محصن رضی اللہ عنہ۔ لمبا سفر طے کر کے آتے ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں جب بھی نبی علیہ السلام کے پاس آتے آپ ہر درجہ محبت کرتے ہیں، ان کے سفر کو دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں یہ لوگ کس قبیلے کے ہیں، اس قبیلے کے بارے اسلام کیا کہتا ہے۔ یہ دونوں صحابی بنو تمیم قبیلے کے لوگ ہیں اور بنو تمیم قبیلے کی عظمت کو، شان کو آپ سن چکے ہیں۔ یہ دونوں صحابی اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ، عیینہ بن محصن رضی اللہ عنہ،
بنو تمیم قبیلے کے لوگ ہیں، ایک لمبا سفر طے کر کے ابو بکر صدیق کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ لمبا سفر یوں ہے، بنو تمیم قبیلہ جہاں رہتا تھا وہ ریاض کے قریب ہے، ریاض سے فاصلے پر ہے، اور ریاض اور مدینہ میں کتنا دور فاصلہ ہے، وہاں سے یہ لوگ چل کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا، اتنا طویل سفر طے کر کے آئے ہو، کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے کہا، ان عندنا ارضا، اے مسلمانوں کے خلیفہ رضی اللہ عنہ، ان عندنا ارضا سبخۃ، ہمارے علاقے میں ایک زمین ہے جو کہ بنجر ہے، لیس فیہا کرع ولا منفعۃ، ویران زمین ہے، غیر آباد ہے، بنجر ہے، ولیس فیہا کرع، ہمارے علاقے کی بعض زمینیں ایسے ہیں کہ جنگلی جڑی بوٹیاں وہاں ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ زمین ہے جہاں جڑی بوٹیاں بھی نہیں ہیں، ولیس فیہا کلع، بالکل غیر آباد ہے۔ اس زمین کے حوالے سے ہم دونوں آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آئے ہیں، اگر مناسب سمجھیں وہ زمین آپ ہمارے نام کر دیں، وہ زمین آپ ہمارے نام کر دیں، ہم محنت کریں گے، دن رات کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، ہمارے معاش کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ نقطہ لے کر آئے ہیں۔ فقال ابو بکر لمن حولہ، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے، ابو بکر صدیق نے اس سے پوچھا، ما تقولون فیما قالا، یہ دو جو درخواست لے کر آئے ہیں اس درخواست کے بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ سب نے کہا، اگر واقعی زمین ایسی ہے، بنجر ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس میں کوئی شک نہیں یہ نبی علیہ السلام کے دونوں دوست ہیں، درخواست لے کر آئے ہیں، ہم بھی سفارش کرتے ہیں یہ زمین ان کے نام الاٹ کر دی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین جو وہ چاہتے تھے ان دونوں کے نام پر الاٹ کر دی، انتقال کی کاپی بنا دی، الاٹمنٹ کی کاپی بنا دی، اور ساتھ یہ کہا کہ دیکھیں فَأَشْهَدَ عُمَرَ، میں نے الاٹمنٹ کی کاپی بنا دی، لیکن اس پر گواہ میں نے بنایا ہے عمر بن خطاب کو، ان کو میں نے گواہ بنایا ہے، اور وہ اس وقت نہیں ہے، آپ انتظار کریں، جب وہ آ جائیں گے ان کے سائن لے لیں گے اور چلے جائیں گے۔ ان دونوں نے کہا کیونکہ ہمیں جلدی ہے، اگر آپ ہمیں وہ کاپی دے دیں تو ہم عمر بن خطاب کو تلاش کر لیتے ہیں رضی اللہ عنہ، جہاں ملیں گے سائن کروا لیں گے، سائن لے لیں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الاٹمنٹ کی وہ کاپی ان کو دے دی۔ وہ اس کاپی کو لے کر سیدنا عمر کو تلاش کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب مل گئے رضی اللہ عنہ، اور وہ اس وقت اپنے اونٹ کی تیل کے ساتھ مالش کر رہے تھے۔ یہ دونوں وہاں پہنچ گئے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارے پاس ایک لیٹر ہے، اس لیٹر میں ابو بکر صدیق نے جو کچھ لکھا ہے وہ لکھ دیا ہے،
فاشہد ابو بکر عمر وفی روایت اشہدک علی ما فی الکتاب، ابو بکر صدیق نے آپ کو گواہ بنایا، بس وہ آپ کے سائن لینے ہیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا دیکھو ابھی میں مصروف ہوں، میری کنڈیشن تمہارے سامنے ہے، تم انتظار کرو، میں فارغ ہو جاؤں گا، میں پوری عبارت پڑھوں گا، میں پوری تحریر پڑھوں گا، اس کے بعد لکھنا ہے نہیں لکھنا بعد کی بات ہے، پہلے پڑھوں گا۔ اقرا بن حابس نے کہا آپ اپنا کام بھی کرتے رہیں، اگر آپ اجازت دیں تو وہ میں تحریر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سیدنا عمر نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اقرا بن حابس نے وہ تحریر پڑھی، الاٹمنٹ کا جو پیپر تھا وہ پڑھا، سیدنا عمر سنتے رہے اور اپنا کام بھی کرتے رہے۔ جب عبارت مکمل ہو گئی سیدنا عمر نے کہا یہ کاپی مجھے دو، کاپی لے لی اور کہا جاؤ ابو بکر صدیق کے پاس انتظار کرو، میں وہیں آتا ہوں۔ انتہائی سخت لہجے میں گفتگو کی۔ عمر کے اس لہجے کو ان دونوں نے بھانپ لیا، ان کو تکلیف ہوئی، تکلیف کا اظہار انہوں نے جا کر ابو بکر صدیق کے سامنے یوں کیا، واللہ لا ندری، کہتے ہیں واللہ لا ندری انت الخلیفۃ ام عمر، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ خلیفہ تو ہے یا عمر ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا بیٹھو، وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر بن خطاب بھی آ گئے، سلام کرتے ہیں اور بھرے مجمع میں سیدنا ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں اخبرنی اخبرنی عن هذه الارض التي قطعتها هذين، کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق، جو زمین آپ نے ان دونوں کے نام کر دی ہے، اس زمین کے متعلق میرا ایک سوال ہے، میرا ایک سوال ہے، آپ مجھے مطمئن کریں میں صحیح کر دوں گا۔ سوال کون کرتا ہے؟ جو مقلد ہوتا ہے۔ تھوڑا سا غور تو کرو۔ ابو بکر کا مقلد کہنے والوں، یہ تو وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنی اپنی زندگیوں میں تقلید کی جڑیں کاٹی، تقلید کو دفن کیا ہے، آپ ان کو مقلد کہتے ہیں؟ حقائق کی دنیا میں زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ اخبرنی عن هذه الارض التي قطعتها هذين، آپ نے زمین کا جو ٹکڑا ان دونوں کے نام انتقال کر دیے، الاٹ کر دیے، اس زمین کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ اَهِيَ أَرْضٌ لَكَ خَاصَّةٌ أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، اتنا بتا دے یہ زمین آپ کی ذاتی تھی، یہ زمین آپ کی ذاتی تھی یا اوقاف کی تھی؟ یہ زمین اوقاف کی تھی، رفاہ عامہ کی تھی یا آپ کی ذاتی تھی؟ اللہ، اگر آپ کی ذاتی تھی آپ کو حق ہے جس کو چاہے انتقال دے دیں، آپ مالک ہیں،
اگر آپ کی یہ زمین ذاتی ملکیت نہیں ہے، بیت المال کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس کا تعلق رفاع عامہ سے، عامۃ المسلمین سے ہے، تو جو آپ کے پاس آتا جائے، میں سمجھتا ہوں یہ مجبور ہوں گے، لیکن جو آتا جائے اور بیت المال کی جائیداد ان کے نام انتقال ہوتی جائے، مسلمانوں پر مسائل آ سکتے ہیں، اس کا تعلق رفاع عامہ سے ہے۔ یہ تو کام آپ کا ہے، اس بنجر زمین کو آپ آباد کریں، یہ تو کام آپ کا ہے، اس کو آباد کر کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیں، یہ تو کام آپ کا تھا، ان زمینوں کو آباد کر کے یتیموں کے، بیواؤں کے مسائل حل کریں، یہ تو کام آپ کا ہے۔ یہ زمین کس کی ہے؟ آپ کی ہے یا عامۃ المسلمین کی ہے؟ قال بل للمسلمین عامہ، کہا عمر تو صحیح کہہ رہا ہے، اس زمین میں اختیار ابو بکر صدیق کو نہیں ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں عمر سن لیں، جب انہوں نے میرے آگے درخواست رکھی، میرے دماغ نے اور کوئی کام نہیں کیا، ان کو انتقال دوں یا نہ، بس دماغ میں ایک ہی بات تھی، نبی علیہ السلام کے دوست ہیں، صحابہ ہیں، پھر آپ کے آنے سے پہلے جتنے لوگ بیٹھے تھے سارے ان کے سفارشی تھے، اس لیے میں نے دے دی۔ فرمایا کہ اب کیا ہے؟ کہا ان کا حق نہیں منتا۔ عمر نے کھڑے کھڑے اس انتقال کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ آپ مقلد کہتے ہیں، ایسا کبھی کام نہیں کیا۔ نہ ابو بکر صدیق نے یہ بات کہی تھی کہ جو کچھ میں کہوں اس کو دین سمجھنا، نہ عمر نے ایسا کام کیا۔ انہوں نے ہمیشہ دین اللہ کی وحی کو سمجھا، اللہ کی وحی دین ہے، اللہ کی وحی کے مطابق چلتے رہے۔ عمر ایسا کام کیوں کر سکتے تھے کہ ابو بکر صدیق کی تعلیم بھی یہی تھی، قد ولیت علیکم ولست بخیر فاطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ ابو بکر صدیق نے جب اپنے پہلے خطبے میں کہہ دیا تھا، لوگوں مجھے تم پر والی بنا دیا گیا ہے، میں اپنے آپ کو تم سے بہتر نہیں سمجھتا، اطیعوا اللہ، لوگوں اب میں والی بن چکا ہوں، اب تم نے میری اطاعت کرنی ہے۔ کب تک؟ جب تک یہ دیکھو ابو بکر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے۔ فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر زندگی کی کسی موڑ پہ دیکھو ابو بکر اللہ کی اطاعت سے ہٹ گیا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ گیا ہے، پوری دنیا کے لوگ اس طرح بننے چھوڑ دینا، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں چھوڑنا۔ جب ان کی تعلیم یہی تھی تو عمر ان کی تقلید کیسے کرتے ہیں؟ تقلید نہیں کی، کچھ اور باتیں بھی کہنی تھیں، لیکن چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے اتنا کہوں گا۔ عمر نے ابو بکر صدیق کے دور خلافت کے اندر بھی ان کی عزت کی، ان کا احترام کیا، لیکن نہ ان کی خوشامد کی نہ ان کی تقلید کی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، اور یہی ان کی تعلیم تھی۔ اللہ صحابہ کرام کے اس طرز پہ ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. سیدنا معاذ بن جبل کی مجھے بات یاد آ گئی. انہوں نے ایک دن سیدنا عمر بن خطاب سے کہا تھا رضی اللہ عنہ. کون ہے معاذ بن جبل؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا، اپنے پیغمبر کی زبانی فرما دیا. کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میری امت کے علماء حق، میری امت کے علماء حق جب اللہ تعالیٰ سے ملنے جائیں گے تو پوری میری امت کے علماء حق کے قائد اور لیڈر معاذ بن جبل ہوں گے. جن کے عمل کو اللہ اتنا پسند کرے کہ دین بنا دے، دین بنا دے. نبی علیہ السلام پر نماز فرض ہوئی، حکم یہی تھا کہ جو شخص بھی آئے اور جہاں اس کو جماعت میں جگہ ملے نماز میں شامل ہونے سے پہلے نمازی سے پوچھ لے اذن کم صلی، کون سی رکعت چل رہی ہے. یہ حکم تھا. جب نمازی بتا دے یہ پہلی رکعت ہے، یہ دوسری ہے، یہ تیسری ہے، تو اس کو چاہیے وہ جماعت میں شامل ہونے سے پہلے تھوڑی سی رفتار کو تیز کر کے مختصر کر کے علیحدہ وہ رکعتیں جو ہو چکی ہیں وہ پڑھ لے اور اس کے فوراً بعد پھر جماعت میں شامل ہو جائے. ایک دن ایسا ہوا کہ معاذ بن جبل ہے، امام احمد بن حنبل مسند احمد میں اس کو تفصیل کے ساتھ لائے. نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، دیر سے معاذ بن جبل پہنچے. بس اچانک ایک خیال آیا، ایک تو لیٹ آیا ہوں، پھر اکیلے نماز پڑھتا ہوں، پتہ نہیں مجھے نبی علیہ السلام کے پیچھے کچھ رکوع یا سجدے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. یہ سوچ کے شامل ہو گئے ابھی پڑھ لیتا ہوں، جب نبی علیہ السلام سلام پھیریں گے مجھے پتہ چل جائے گا کتنی رکعتیں باقی ہیں، میں بعد میں پڑھ لوں گا. ایسے ہوا. نبی علیہ السلام نے جب سلام پھیرا اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، وہ جو رکعتیں رہ گئی تھی ان کو پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. ادھر اللہ نے جبریل کو پیغمبر کے پاس بھیج دیا، وہی دے گا انہو قد سن لکم معاذ فہاکذا فاصنعوا. اے میرے پیغمبر آج اعلان کر دیں کہ معاذ بن جبل نے آج جس طرح نماز پڑھی ہے اب قیامت تک اسی طرح نماز پڑھی جائے گی. اتنا شان والا، اتنا مقام والا، وہ بھی عمر بن خطاب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے او عمر، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کی اطاعت کرتا ہوں، کوئی آپ کا روب نہیں میرے اوپر، کوئی دبدبا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں آج آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں میں نے ایک خواب دیکھا تھا. رائے تو فی المنامی، میں نے خواب دیکھا. ایک دن خواب میں نے کیا دیکھا کہ میں پانی کے چشمے میں ڈوب رہا تھا. پانی کا چشمہ تھا اور میں اس میں غوطے کھا رہا تھا، ڈوب رہا تھا. آپ آئے اور آپ نے مجھے پانی چشمے سے باہر نکالا. اس کی تعبیر اے عمر میں یہ سمجھا ہوں کہ میں غلط راستے پر جاؤں گا تو آپ میری اچھی رہنمائی کریں گے. لوگوں یہ وہ ہستی ہیں جن ہستیوں کے بارے آج جو کچھ کہا جاتا ہے آپ سن رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو سمجھ دے اور صحابہ کے نقش قدم پر اللہ ان کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میری دعا ہے ہمارے جتنے بھائی، جتنی ہماری بہنیں جو بھی ایمان اسلام پر فوت ہو گئے، اے اللہ ان کی بخشش فرما دے. ہمارے ایک بزرگ کا
چند دنوں پہلے انتقال ہو گیا ہے محترم محمد صاحب رحمہ اللہ۔